السلام علیکم بچوں، آپ کا نیا سبق نعت ہے آپ کے سامنے۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے یہ آج 18 اگست یعنی منگل کے دن کا کام ہے آپ نے نعت کو 3 دفعہ ضرور پڑھنا ہے، پھر آپ کو یہ سارے سوالوں کو زیادہ اچھے سے پتہ چلے گا۔ میں تو بتانے لگی ہوں، لیکن آپ نے خود سے بھی اس نظم کو 3 بار پڑھنا ہے اور پھر آپ کے سوالات شروع ہوں گے۔ تو سب سے پہلے بچوں، پہلا سوال ہے نعت کیسی نظم ہے؟ تو پیارے بچوں، نعت ایک ایسی نظم ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے شمع توحید جلانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ بچوں، شمع توحید جلانے سے مراد ہے اس دنیا کو روشن کرنا، یعنی ساری دنیا کو اللہ نے اپنا پیغام سنانے کے لیے آپ کو بھیجا تاکہ ان کے دل ہدایت کی روشنی سے منور ہوں۔ یعنی شمع توحید کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی شمع جلانے کے لیے اس دنیا کو روشن کرنے کے لیے آپ کو بھیجا اور ساری دنیا کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کو بھیجا ہے، اور پھر تاکہ ان کے جو دل ہیں وہ ہدایت پا جائیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر بچوں اگلا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی بزم سجانے کے لیے تشریف لائے؟ تو بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں نا، وہ اس دنیا کی جو بزم ہے نا، یعنی یہ جو دنیا ہے، آپ کی تشریف آوری ہم سب کے لیے بڑی سعادت ہے۔ تو دنیا میں آنے کا جو آپ کا مقصد ہے، اس بزم کو، اس دنیا کو سجانے کا جو آپ کا مقصد ہے، دنیا اور آخرت کو رونق بخشنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے نبی کریم کون سا پیغام سنانے کے لیے آئے؟ تو پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تاکہ ہدایت کے راستے کی طرف سب آ جائیں، تاریکی سے نکل آئیں، روشنی کی طرف آ جائیں، یعنی گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کے آنے کا پیغام سنانے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے۔ نعت کے آخری شعر میں سونے والوں کو جگانا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بتائیں ان کا کیا مطلب ہے؟ تو پیارے بچوں، سونے والے کو جگانے سے مراد ہے جو لوگ غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں، آپ نے انہیں بیدار کیا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا حقیقی جلوہ دکھایا ہے۔ یعنی سونے والے یہاں پر غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں جو کہ اللہ کو بھول چکے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ غفلت کی نیند میں پڑے ہیں، آپ نے نہ صرف انہیں بیدار کیا بلکہ انہیں اللہ کی ذات کے جلوے بھی دکھائے۔ اسی پیج نمبر 5 پر آپ کے سامنے الفاظ ہیں، خود لکھنے ہیں آپ نے ان کو چوز کر تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام اور ڈیش ایک ہی ہیں، شمع توحید کو واضح کرتے ہیں۔ بزم کونین سے مراد ڈیش کی زندگی ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی۔ کونین کائنات کو کہتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کو۔ ایک پیغام سے شاعر کی مراد ڈیش ہے، قرآنی تعلیمات۔ ایک ہی پیغام جو قیامت تک سب کے کام آئے گا وہ کیا ہے بچوں؟ قرآنی تعلیمات۔ تو یہ آپ نے 18 ڈیٹ کا کام ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اللہ حافظ۔